آج ہم جن زوجہ مطہرہ کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ ان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کی 20 سالہ زندگی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئیں اور پھر 5 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر بعد میں بھی 40 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی 40 سال وہ حیات رہیں، یعنی تقریباً نکاح کے بعد 45 سال بنتے ہیں اور نکاح سے پہلے 20 سال، تو اس طرح کل عمر ان کی 65 سالہ زندگی ہے۔ حضرت جویریہ کی پیدائش ہجرت سے 15 سال قبل ہوئی تھی، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال تھی۔ 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی، تو 15 سال پہلے 38 سال عمر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 38 سال چھوٹی تھی۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور اعلان کیا تو اس وقت گویا ابھی یہ 2 سال کی تھی۔ ان کا اصل نام تو برہ تھا، جو ان کے والدین نے ان کا نام رکھا تھا۔ جویریہ نام بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ لقب ان کا ام المؤمنین۔ یہ خزاعہ جو قبیلہ ہے عرب کا، اس کے ایک خاندان ہے بنی مصطلق، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد کا نام حارث ابن ابی ذرار ہے۔ یہ ان کے والد بھی سردار تھے قبیلے کے، چونکہ والد سردار تھے، رئیس تھے، تو اس وجہ سے بچپن ان کا ناز و نعم میں اچھے حالات میں گزرا۔ پہلا نکاح ان کا ان کے چچا زاد تھے مصافح بن صفوان، ان سے ہوا تھا۔ یہ ان کے شوہر بھی مسلمان نہیں تھے، اور پہلے شوہر اور اسی طرح ان کے والد بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اور قریش کے جو مشرکین اور لوگ تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس طرح جنگیں کرتے تھے، تو اس میں یہ جو قبیلہ تھا بنی مصطلق کے لوگ بھی کبھی قریش کے ساتھ سازش کر کے مل کے اور کبھی خود سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ ان دونوں نے، یعنی ان کے شوہر اور ان کے جو والد تھے، ایک مرتبہ مدینے پر حملے کی تیاری کی اور ایک جاسوس بھیجا مدینہ میں۔ وہ پکڑا گیا، لیکن یہ ہے کہ اس نے زبان نہیں کھولی اور بتایا نہیں۔ اس کو اسلام کی پیشکش کی گئی، اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیج کر تحقیق کروائی، تو تصدیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور ایک غزوہ کے لیے نکلے۔ اس کو غزوہ بنی المصطلق کہا جاتا ہے، غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان وہاں پہنچے، مریسی ایک کنواں ہے، بئر المریسی جس کو کہا جاتا ہے، یہ مکہ و مدینہ کے درمیان میں، مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ کنواں ہے۔ تو اس کے ارد گرد قریب میں ہی دونوں جو لشکر تھے وہ ملے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے تو وہ پہلے پہنچ گیا، اور وہ لوگ، ان کو اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنے جلدی آ جائیں گے۔ چنانچہ جب معرکہ ہوا تو مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ان کے 10 افراد ہی مارے گئے تھے کہ انہوں نے وہ واپس پلٹنا شروع ہو گیا اور بھاگ گئے۔ تو ان کے جو سردار تھے حارث بن ابی ذرار، جو جویریہ کے والد ہیں، یہ بھی بھاگ گئے۔ بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا، اور بہت سے افراد جو ہے تو وہ قید ہوئے۔ تو اسی میں حضرت جویریہ جو تھی، یہ بھی جو ان کے سردار کی بیٹی تھی، یہ بھی قید ہو کر آئیں۔ یہ جو غزوہ ہے بنی المصطلق، اس کا ہم نے پہلے بھی ذکر پڑھا ہے حضرت عائشہ کے تذکرے میں۔ اسی غزوہ بنی المصطلق میں ایک تو منافقین نے سازشیں بھی کی تھیں، کوشش کی تھی مہاجرین اور انصار کو آپس میں لڑوانے کی، اور کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے تھے جس پر سورۃ المنافقون کی آیات بھی نازل ہوئیں۔ اور اسی غزوے میں واپسی پر
عفق کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، حضرت عائشہ پر تہمت جو لگی تھی تو وہ بھی اسی غزوہ کے اندر ہی لگی تھی، جب اس غزوے سے واپس آ رہے تھے تو اس میں گویا حضرت عائشہ بھی ساتھ ہی تھی اس میں، اور اس میں یہ حضرت جویریہ جو ہے تو قیدی بن کر آئیں۔ تو یہ جو جب تقسیم ہوئی تو یہ جویریہ ایک مجاہد تھے ثابت ابن قیس، ان کے حصے میں آئے، لیکن چونکہ سردار کی بیٹی تھی تو انہوں نے ثابت ابن قیس سے معاہدہ کیا کہ مکاتبت کا معاہدہ یہ ہے کہ جب کوئی غلام یا باندی اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اگر میں اتنی رقم ادا کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اور اس کا مالک اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ مکاتبت کا معاہدہ کر لیا اور طے کر لیا کہ میں اتنی رقم، اتنا سونا ادا کر دوں گی۔ چونکہ سردار کی بیٹی تھی، ان کو تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ادائیگی کر لوں گی، لیکن اس وقت پیسے ان کے پاس تھے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میں نے اس طرح، چونکہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور میں نے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا ہے، میں غلام نہیں رہ سکتی، تو میرے ذمہ اتنی رقم کی ادائیگی ہے، تو اس کے لیے اگر کچھ بندوبست ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم کی ادائیگی کا بھی حامی بھر لی اور نکاح کی پیشکش بھی کی کہ اگر نکاح کر لیں، تو انہوں نے بہت خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ دوسری طرف ان کے جو والد تھے حارث ابن زرار، وہ ان کو پتہ چلا کہ بیٹی جو ہے تو وہ بھی قید ہو گئی، تو یہ بہت سا مال لے کر آئے مدینہ، اونٹ وغیرہ لے کر آئے تاکہ وہ دے کر اور بیٹی کو جو ہے تو وہ چھڑا لیں۔ آتے ہوئے مدینہ سے باہر انہوں نے ایک گھاٹی کے اندر اپنے جو 2 سب سے اچھے اونٹ تھے وہ چھپا دیے کہ یہ نہ دینے پڑے، اور پھر گئے اور جا کر جویریہ کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ جویریہ پر چھوڑ دیا کہ ان کی مرضی ہے، اگر جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، اگر رہنا چاہتی ہیں تو رہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا تو جویریہ نے کہا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی پیشکش کی تھی تو انہوں نے قبول کر لی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں ان سے نکاح کر لیا۔ اور یہ جو ان کے والد آئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 اونٹ چھپا کر آئے تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بات پتہ چل گئی کہ انہوں نے 2 اونٹ باہر کہیں گھاٹی کے اندر چھپائے ہیں۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم نے چھپائے ہیں کہیں پر؟ تو یہ حارث ابن ابی زرار جو ہے تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو یہ سمجھ گئے کہ یہ واقعتاً نبی ہے، کیونکہ میں نے جو اونٹ جہاں چھپائے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی علم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یقیناً ان کو اللہ کی طرف سے یہ بات بتا دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نبی ہے۔ تو وہ فوراً پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور یہ ان کے والد جویریہ کے بھی مسلمان ہو گئے اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جویریہ کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت حضرت جویریہ کی عمر 20 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر برہ سے جویریہ رکھ دیا۔ یہ بھی ان کی خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جو ہے تو وہ خود رکھا، تبدیل کیا۔ یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح سے پہلے 20 سالہ زندگی ہے۔ جب نکاح ہوا تو بقیہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی ان کے حصے میں جو غلام باندیاں آئے تھے اس قبیلے کے، تو ان سب نے ان کو آزاد کر دیا کہ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال بن گیا ہے، سسرالی ایک قبیلہ بن گیا ہے، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ غلام رہے ہمارے پاس، تو سب صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں جتنے بھی غلام باندیاں تھے سب کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں اتنا مبارک نہیں دیکھا جتنی جویریہ تھی، کہ ان کی وجہ سے سینکڑوں گھرانے آزاد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت جویریہ جو ہے یہ بہت خوبصورت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی تعریف کرتی تھی، فرماتی ہیں کہ جویریہ نہایت حسین و جمیل تھی، اور جو بھی ان کو دیکھتا تھا ان کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا، جو بھی ان کو دیکھتا تھا ان کو وہ اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ یہ بھی پہلی مرتبہ جب حضرت عائشہ نے دیکھا تو ان کو بھی ایسا ہی لگا تھا۔ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، عبادت کرنے والی،
اور مسلح پر بیٹھی رہتی، عبادت بہت طویل ذکر اذکار کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو جائے نماز پر ذکر میں مشغول تھی، ذکر اذکار کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دن چڑھ گیا اور بلکہ زوال کے قریب دن ڈھلنے لگا، اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دیکھا اسی طرح مسلح پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ذکر اذکار میں مشغول ہیں، جیسے وہ گئے تھے اسی طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے اور ان کو کچھ کلمات سکھائے اور فرمائے کہ اگر یہ کلمات تم 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو روزانہ تو ان کلمات کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جتنا تم آج صبح سے لے کر ابھی زوال تک جو مصلی پر بیٹھی رہی ہو تو جتنا ثواب تم نے کمایا ہے اس سے زیادہ ثواب جو ہے ان کلمات سے تمہیں مل جائے گا۔ اور وہ یہ کلمات کے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی اللہ کی تعریف ہے اس کے اندر، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے، عدد خلق کی اس کی مخلوق کی جتنی تعداد ہے اس کے برابر، اتنی مرتبہ وہ ہے کہ میں سبحان اللہ یا اللہ کی تعریف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اسی طرح ورضا نفس ہی، اللہ کی رضا کے برابر سبحان اللہ، وزینت عرش ہی، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر یہ کلمہ، وہ مداد کلمات ہی، اور اللہ کی تعریف میں جو کلمات کہے گئے ہیں ان کی روشنائی کے برابر۔ تو یہ کلمات ہیں اور ان کو اگر 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال عبادت گزار اس طرح تھی کہ بہت طویل جو ہے تو وقت کے لیے عبادت کرتی رہتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر حیات رہی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی زندہ رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کا 2 سالہ دور ہے، حضرت عمر کا 10 سالہ دور ہے، حضرت عثمان کا 12 سالہ دور ہے، حضرت علی کا 6 سالہ دور ہے، 30 سال بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی حیات رہی۔ اور ان کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، 10 سال حضرت معاویہ کے دور کے بھی انہوں نے دیکھے ہیں، اور یہاں تک کہ سن 50 ہجری میں 65 سال کی عمر میں حضرت معاویہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ اس وقت چونکہ مدینہ میں مروان ابن حکم تھے والی، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہی بنی، جہاں پر دیگر ازواج مطہرات کی قبریں جو ہے تو وہ بنی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا تھا 5 ہجری میں، اس کے بعد 45 سالہ زندگی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور فضائل کی بات کریں تو ایک تو زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی، زہد والی، اور عبادت گزار، عبادت بہت زیادہ کیا کرتی تھیں، جیسا کہ ابھی گزرا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ ان کے پاس سے گزرے اور درمیان میں اتنا وقت گزر گیا صبح سے دوپہر تک، لیکن وہ مسلسل جو ہے تو ذکر اذکار میں مشغول رہیں، اتنی طویل عبادت کرتی تھی۔ روزے بھی رکھا کرتی تھیں کثرت کے ساتھ، عموماً جمعہ کے دن روزہ رکھتی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا تو کہنے لگے میں روزے سے ہوں، تو پھر آپ نے پوچھا کہ کل روزہ رکھا تھا یعنی جمعرات والے دن، تو کہنے لگی نہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کل رکھنا ہے آئندہ یعنی ہفتے والے دن، تو کہنے لگی نہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ افطار کر لیتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ صرف جمعے کا روزہ نہ رکھا جائے، جمعے کے ساتھ ایک روزہ ملا لیا جائے جمعرات کا یا ہفتے کا۔ بہرحال روزے بھی رکھا کرتی تھی۔ احادیث کم ہی روایت کی انہوں نے، چند احادیث صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی، ان کے گھر آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کھانے کو کچھ ہے، تو کہنے لگی اور تو کچھ نہیں ہے، کنیز نے صدقے کا گوشت دیا، یعنی اس کنیز کو صدقہ کسی نے دیا تھا تو وہ اس نے آ کر ادھر دے دیا۔ تو ویسے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیتے تھے، صدقے سے مراد یعنی جو واجب صدقہ ہے اس کو نہیں لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ، صدقہ تو اسی کے لیے تھا جس کو دیا گیا اور اس کو پہنچ چکا، یعنی کنیز کو دیا گیا تھا تو کنیز کو صدقہ مل گیا، اب کنیز نے آگے جو دے دیا ہے تو وہ صدقہ نہیں ہے، اب وہ اس نے اپنی طرف سے ہدیہ کیا ہے آگے، تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو تناول فرمایا۔
تو یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و فضائل تھے. ان کی 65 سالہ زندگی میں بہت سے ایسے اصول ہیں جو خواتین کے لیے رہنما اصول ہیں جن سے رہنمائی مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.